اسرائیل نے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وحشیانہ بمباری کے بعد فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب حماس نے کہا کہ اسرائیل جھوٹی دھمکی دے رہا ہے۔ 7 روز ہو گئے غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ تازہ حملوں میں خان یونس کے علاقے پر حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 15 افراد کو شہید کر دیا۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 1570 ہے۔ 7000 سے زائد افراد زخمی، جبکہ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی اپیل کے باوجود غزہ میں پانی، بجلی، ادویات اور ایندھن کی فراہمی بند ہے۔ جنوبی غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل اب شمالی غزہ کی تباہی کے در پہ ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ شمالی علاقے میں موجود فلسطینیوں کو جنوبی پٹی پر منتقل کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد پر 11 لاکھ فلسطینی ہیں، جو غزہ کی نصف آبادی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی اتنی جلدی نقل مکانی کسی صورت ممکن نہیں۔ اسرائیل اپنا حکم واپس لے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل جھوٹی دھمکی دے رہا ہے، اس پر کان نہ دھریں۔ ادھر 7 روز ہو گئے غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ اسرائیل گنجان بستیوں کو نشانہ بنا کر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ صرف شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 500 تک جا پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی اپیل کے باوجود غزہ میں پانی، بجلی، ادویات اور ایندھن کی فراہمی بند ہے۔ زخمیوں سے بھرے اسپتالوں کے لیے صورتحال سے نمٹنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ کا طبی نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,33,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ آج رات لاکھوں فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں۔ غزہ میں جنم لیتے انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے 20 لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایسی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ فلسطینی کسی قسم کی ہجرت نہیں کریں گے۔ ہم یہ نیا مہاجرت اور یا نیا ریفیوجی ہونا کہ اپنے عواموں کے لیے جو 1948 میں 500 گاؤں کو جلا دیا تھا، قتل عام کیا تھا کہ اسرائیلیوں نے، ہم اس نیا دور میں جس میں ریزسٹنس کے اور مزاحمت کی کامیابی اور ایڈوانسمنٹ میں ہرگز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہمارا عوام ہے، ہوشیار ہے اور وہ اپنے زمین میں ثابت قدم رہیں گے، اگرچہ کہ شہادتیں بہت زیادہ ہے اور ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کے بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن کہ we will not accept this compulsory transfer۔ ہم اپنے زمین پہ رہیں گے۔ ناجائز صہیونی ریاست آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ جنگی جنون کا شکار اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگا۔ لبنان کی سرحدوں پر حزب اللہ کے 5 ارکان کو شہید کرنے کے بعد شام میں بمباری کر کے بشار الاسد کو بھی فلسطینیوں کی حمایت کی سزا دے دی۔ بیک وقت دمشق کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور حلب شہر کے ایئرپورٹس کو جیٹ طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق کے نواحی علاقے القصوہ میں فوج کے متعدد مراکز پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی جہازوں نے القصوہ کے علاقے میں قائم شامی فوج کے بریگیڈ 91 کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف باخبر ذرائع سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دمشق ایئرپورٹ کو عین اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ایرانی وزیر خارجہ کا جہاز وہاں لینڈ ہونے والا تھا۔ حماس نے غزہ کے محاصرے کے بعد شدید جنگ شروع ہونے کا اشارہ دے دیا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ نے کہا کہ غزہ میں داخل ہونے سے جنگ دشمن کے لیے ایک بڑے سانحے میں تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی دشمنی میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ صالح العربی نے مزید کہا کہ ہمیں اطلاعات تھیں کہ صہیونی یہودیوں کی عیدوں کے بعد حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں غزہ کے آس پاس صہیونی حکومت کے فوجیوں پر حماس نے اچانک حملہ کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دشمن بائیڈن انتظامیہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی سے اسے تیل فروخت کرنے کا موقع ملا۔ ایران مشرق وسطی میں حماس اور دیگر گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ نیتن یاہو نے انہیں مایوس کیا۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران، بحرین، تیونس، موریتانیا، وینزویلا، سوئٹزرلینڈ، عراق، فرانس، اردن، یونان، آسٹریا اور دیگر ممالک میں بڑے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری اسرائیلی درندگی کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔
اردن میں مظاہرے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، جبکہ ایران میں ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ جنوبی افریقہ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ آسٹریا میں پولیس کی پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگ فلسطین کے حق میں باہر نکلے۔ انہوں نے آزاد فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے۔ سندھ سے کشمیر تک فضا اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ ہاتھوں میں فلسطینی پرچم لیے مظاہرین، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، فلسطین کو آزاد کرو، اسرائیلی جارحیت نامنظور اور دیگر نعرے لگاتے رہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم سب فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی سے کشمیر تک ہر ایک کی زبان پر فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد بڑے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں ہوئی۔ کراچی میں مزار قائد، نمائش شرنگی، ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں بعد نماز جمعہ مظاہرے کیے گئے۔ ریلیوں میں اسرائیلی جہادیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ کوئٹہ، پشاور، لاہور، ایبٹ آباد، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں بھی بھرپور مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ 75 سال سے مظلوم فلسطینی مظالم سہ رہے ہیں۔ چند روز سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ امت مسلمہ کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد مذہبی فریضہ ہے۔ حماس حق کے خود ارادیت کے لیے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ریلیوں میں شریک افراد نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔